बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के हवाले से। आपको बताते चलें कि जो फैसला महफूज किया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, वो आज सुना दिया गया और सिंध के जो शहरी इलाके हैं उनमें बल्दियाती जो इंतखाबात हैं उसका दूसरा मरहला अब 25 जनवरी को कराने का ऐलान किया गया है। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि सिंध हुकूमत से भी कहा गया है और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनसे सिक्योरिटी फराहम करने के लिए भी कहा गया है। साथ साथ जो इलेक्शन कमिश्नर है उनका ये भी कहना था कि ये तमाम इदारे पाबंद हैं इलेक्शन के हवाले से सिक्योरिटी फराहम करने के लिए। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इससे कबल तकरीबन 3 बार ये इंतखाबात मुलतवी हुए और पिछली दफ़ा जब ये इंतखाबात मुलतवी हुए उस वक्त चूँकि पुलिस एहलकार और दीगर सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार जो हैं वो सैलाब से मुतासरा लोगों की इमदाद में मसरूफ़ थे। इस वजह से इंतखाबात को मुलतवी करने की दरख्वास्त दी थी जो कि सिंध हुकूमत की जानिब से दी गई थी। इससे कबल अगर हम बात करें तो सिंध हाई कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन को 15 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन शेड्यूल जारी करने के लिए हुक्मनामा जारी कर रखा था और उम्मीद यही की जा रही थी कि जो फैसला महफूज कर लिया गया था वो हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद सुना दिया जाएगा और तारीख भी दे दी जाएगी। अब 15 जनवरी की तारीख सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए दे दी गई है। मुख्तलिफ पार्टीज़ जो कि इन इंतखाबात के हवाले से तनकीद भी कर रही थी कि इंतखाबात वक्त पे होने चाहिए, लेकिन सिंध में ख़ासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो ये मौक़िफ़ रखती हैं कि इस वक्त बल्दियाती इंतखाबात से बेहतर ये है कि एक तरफ तो शहर में कुछ काम हो जाए जो इस वक्त पेवंदकारी अस्तरकारी सड़कों की कुछ रूट्स जो बसेस के बनाए जा रहे हैं और दूसरी चीज़ें वो सिंध हुकूमत की जानिब से की जा रही हैं वो कंप्लीट हो जाए। दूसरी जानिब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ था कि जब तक डिलिमिटेशन यानी जो हल्का बंदियाँ हैं उसे दुरुस्त नहीं कर लिया जाता और जो यूसीज़ हैं उन सबको मसावी बुनियादों पर तकसीम नहीं कर लिया जाता कि ये ना हो किसी यूसी में 1 लाख वोटर्स हों, किसी यूसी में 30,000 वोटर हों, ताकि जो फंड्स हैं यूसीज़ के वो मसावी तरीके से तमाम यूसीज़ पे खर्च हो सकें। साथ साथ बल्दियाती इदारों को बाख्तियार बनाने के लिए जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, जो सेलेक्ट कमेटी बनी थी वो भी किसी नतीजे पे पहुंच जाए ताकि बल्दियाती कवानीन में जो तरामीम हैं वो भी की जा सकें ताकि एक बाख्तियार बल्दियाती निज़ाम जो है वो इलेक्शन के बाद अमल में आ सके। इसके अलावा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का ये भी मुतालबा था कि चूँकि मरदमशुमारी ठीक नहीं हुई है इसलिए यूसीज़ में जो नफूस की तादाद है वो सही तरीके से नहीं रिकॉर्ड की गई है और जो इलेक्शन की जो इलेक्टोरल लिस्ट्स हैं उसमें भी ये कहा जा रहा था कि जी जो इंदराज है वो एक ही ख़ानदान के कई कई लोगों का इंदराज दूसरे हल्कों में किया गया है जो कि दुरुस्त किया जाए, जिसकी वजह से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की दरख्वास्त थी कि अभी ये इंतखाबात मज़ीद मुलतवी किए जाएँ ताकि ये तमाम इस्लाहात और ये चीज़ें और सबसे बढ़ के आइन की जो शिक है 140A 140A उसके तहत बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार कर दिया जाए। बहरहाल नाज़रीन, अब जबकि इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया गया है और उम्मीद ये की जा रही है कि शायद इस दफ़ा 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात सिंध में दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात जो है उनका इनेकाद हो सके। साथ साथ आपको ये भी बताना चाहेंगे कि गुज़िश्ता रात कराची के इलाके डिफेंस में एक वाक़या पेश आया। 2 पुलिस एहलकार शाहीन फोर्स से जिनका ताल्लुक़ था उन्होंने एक कार का ताक़ुब किया और उस कार में मुबैना तौर पे जो शख्स मौजूद था वो शायद किसी खातून को अगवा करके ले जा रहा था या ज़बरदस्ती अपने साथ ले जा रहा था। बहरहाल ये पुलिस एहलकार जो है इसकी सीसीटीवी फुटेज भी आ गई है कि बाकायदा ताक़ुब करके उस गाड़ी के पीछे पीछे आए और उसके बाद उस कार वाले को जिसका जो नाम है वो खुर्रम बताया जा रहा है उसे रोका भी गया। जैसे ही वो उसने गाड़ी रोकी वैसे ही जो खातून उसमें सवार थी वो उतर के कहीं फरार हो गई और खुर्रम जो है उसने एक पिस्तौल जो है वो तान ली। जो पुलिस एहलकार था उस पर पुलिस एहलकार गाड़ी में बैठ गया। उसके बाद नाज़रीन एक जो मोबाइल से बनी हुई फुटेज आई है उसमें कुछ तल्ख जुमलों का तबादला नज़र आता है और उसके बाद सीसीटीवी फुटेज की मदद से ही पता चलता है कि जो मुल्जिम खुर्रम है उसने फायर कर दिया पुलिस एहलकार पे जिससे कि पुलिस एहलकार मौके पर ही जाँ बहक हो गया। नाज़रीन, बड़े शुबात इस हवाले से जन्म ले रहे हैं कि ये कौन शख्स था जो कि स्वीडन से आया हुआ था और जिस तरीके से इसने पहले जो वीडियो सामने आई है उसमें ये कहा गया कि जी ये लाइसेंस याफ्ता असला उसके पास था
साथ साथ अब उसके जो दो साथी थे जो उसे गाड़ी में लेके फरार हुए थे, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि वो शख्स अकेला अपनी उस काली गाड़ी में फरार हुआ बैठ के, जिसमें उस पुलिस एहलकार को गोली मारी गई थी। जो इस मुकदमे की एफआईआर है, मुकदमा है, वो दर्ज कर लिया गया है और अब देखना ही होगा कि इसकी तफ्तीश कहाँ तक आगे बढ़ती है। आज खुर्रम निसार के घर पे छापा भी मारा गया है और ये भी इत्तलात है मुबैना तौर पे कि ये किसी साबिक डिप्टी कमिश्नर के जो हैं ये साहबजादे भी हैं जिन्होंने ये गोली मारी है। बहरहाल नाज़रीन, इसमें अभी तफ्तीश जारी है, इस पर भी हम बात करेंगे और देखेंगे कि पुलिस की जो तफ्तीश है उसका दायरा कार कहाँ तक वसी किया गया है, कितने लोगों को इसमें अब तक ज़ेर हिरासत लिया गया है। इसके साथ साथ अब आपको ये भी बताते चलें कि कराची में एक निजी होटल में एक फाइनेंस के हवाले से या मॉनेटरी जो कंडीशंस हैं, इकनॉमिक स्टेटस है पाकिस्तान का, उसके हवाले से एक सेमिनार भी हुआ जिससे इमरान खान ने जो है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने वीडियो लिंक के जरिए खिताब भी किया। बहरहाल नाज़रीन, तमाम उमूर पे हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मेंबर प्रोविंशियल असेंबली डॉक्टर सीमा ज़िया। अस्सलाम वालेकुम। सीमा ज़िया साहिबा, मेरी आवाज़ सुन सकती हैं आप? जी अच्छा, हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ, हम दोबारा उनसे राब्ता कायम करते हैं। तो नाज़रीन, ये तमाम सूरत हाल है और कराची में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है या जो स्ट्रीट क्राइम्स के वारदात हैं ये बढ़ते चले जा रहे हैं। चाहे मोबाइल स्नैचिंग की बात की जाए, मज़ाहिमत पे लोगों को कत्ल करने की बात की जाए, ये सिलसिला बड़ा आम हो गया है और अब देखना ही होगा कि ये जो शख्स था, आया ये कोई पेशावर शख्स था जिसने इस तरीके से एक पुलिस एहलकार को गोली मारी है, ये क्या वजह थी कि जो ये मजबूर हुआ फायर करने पे। बहरहाल नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सीमा ज़िया, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मेंबर सूबाई असेंबली, हम उन्हें खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम खबर की खबर में। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि अब इलेक्शन कमीशन ने कराची में बल्दियाती इंतखाबात के लिए तारीख का ऐलान कर दिया है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगी? आपकी पार्टी तैयार थी इन इलेक्शंस के लिए, इसमें भरपूर तरीके से हिस्सा लिया जाएगा? जी बिल्कुल, हम तो कब से तैयार हैं, बल्कि इतनी ज्यादा कारकुनान में मायूसी फैल गई जाती है जब भी ये इलेक्शन की जो डेट है, ये एन इलेक्शन के बाद, जब उससे 1 या 2 दिन पहले जब तमाम तैयारी जोर पे होती है, तमाम हमारे कारकुन और जो हमारे कंटेस्टर्स होते हैं वो पुरजोश तरीके से अपनी कैंपेन कर रहे होते हैं और ये बिल्कुल मैदान छोड़ के ऐसे भाग जाते हैं, दिल्ली की तरह भाग जाते हैं दुम दबा के। तो और दूसरी बात ये कि ये तो इसका सारा, ये जो अब इलेक्शन कमीशन ने जो डेट दी है, इसका सारा सेहरा तो पीटीआई का, ये पीटीआई की पिटिशन थी जिसके ऊपर सिंध हाई कोर्ट ने इनको तंबीह दी और इनको कहा कि भाई आप लोग इलेक्शन कराएं, और खान साहब की पिटिशन थी आर्टिकल 48 के खिलाफ कि भाई जो अमेंडमेंट्स हैं आपको करें। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह एक दफा फिर आवाम की खातिर बल्दियाती इंतखाबात का जो करवाने का सेरा है वो पीटीआई के सर जाता है कि जो सिंध हुकूमत, मतलब कि जाहिर है आपने अभी खुद ही डिस्कस कर रहे थे कि जिस तरह ला कानूनियत है, यहाँ पे किसी चीज का सर पैर नहीं है, कचरा है तो वो अलग पड़ा हुआ है, सड़कें हैं तो वो खंडर बंदी हुई है, पानी और का तो मसला वैसे ही है, वो पाकिस्तान तो कराची तो पानी को तो रो रो के मसला ही पुराना। डॉक्टर सीमा ज़िया, ये तमाम बातें अपनी जगह हैं। अब आप सही कह रही हैं कि पिटीशन भी दाखिल की थी, लेकिन कराची में अगर हम बल्दियाती मसाइल के हल की बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले अपने 4.25 साल के टेन्योर में बिल्कुल फ्लॉप नजर आई। कहीं कोई काम नहीं किए गए, बड़े बड़े पैकेजेस का ऐलान कर दिया गया, 162 अरब रुपए का पैकेज, 1100 अरब रुपए का पैकेज, 1 अरब रुपए कहीं नहीं लगे। जो आपके एमएनए फंड से कुछ पैसे जो लग पाए वो लगे, जिसमें कि कुछ सड़कें बनी जो कि बारिश में बह भी गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त तो चूंकि इमरान खान साहब को एक मकबूलियत हासिल है अपने बयानियों की वजह से, और इस वक्त की जो सियासी सूरत हाल है, अदम इस्तेहकाम है, उसकी वजह से वो अपनी जगह, जिसकी वजह से इलेक्शन वो जीत रहे हैं, खुद भी इलेक्शन में खड़े होते हैं। लेकिन बल्दियाती एतबार से अगर बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई काम नहीं किया गया है। अगर है तो मुझे आप बताएं। डॉक्टर साहब आप क्या बात कर रहे हैं, मतलब कि ये तो ऐसी बात हो गई कि आपने तो हर चीज को बिल्कुल धो दिया। हमारी 3 साल हुकूमत रही, जिसमें 2 साल के कोविड में आप डाल दें, 1.5-2 साल कोविड में, उसमें भी तहरीक इंसाफ ने जिस तरह, फेडरल हुकूमत ने जिस तरह
इंतजामात वैक्सीन पहुंचाने के बर वक्त, वैक्सीन लगवाने के बिला तफरीक, ना कभी हुआ ऐसा कि किसी को बिक रही हो या शॉर्ट हो रही हो, टाइमली हर एक को। यानी मैडम वो तो देखिए डॉक्टर साहिबा, ये जो वैक्सीन वाला मैटर था, ये सूबाई हुकूमत का जो महकमा सेहत है वो डील करता रहा है। सारी वैक्सीन डॉक्टर अजरा फजल पेचो रिसीव करती रही हैं और लोगों को फराहम भी की। वफाकी हुकूमत की जानिब से जो वैक्सीन आती थी उनको डिलीवर करने का काम सूबाई महकमा सेहत ने किया है। शायद आपकी नॉलेज में नहीं। एनडीएमए के अंदर हर चीज सुपरविजन में थी और एनडीएमए फेडरल गवर्नमेंट जो है मॉनिटर कर रही थी और सूबाई हुकूमतों को कोई चीज जो है उनको डायरेक्ट नहीं जा रही थी। हर चीज अमले को अस्पतालों में जा रही थी, इन लोगों के हाथों में एक चीज भी नहीं दी जा रही थी, वरना तो ये वैक्सीन जो है ना हर जगह बिक रही होती और ब्लैक हो रही होती। अब आप ऐसी बात, अब जो आप कह रहे हैं कि लोकल लेवल पे हम लोगों ने यहाँ काम नहीं किए, तो वो भी मैं आपको बताऊं कि ये भी मेरा ख्याल में आप थोड़ा सा हमें इस चीज का मार्जिन क्या कि बिल्कुल भी नहीं दे रहे। आपका 162, देखिए हर चीज का ना एक प्लानिंग होती है, डेवलपमेंट होती है और एग्जीक्यूशन होती है। आपके 3 साल में शुरू में आप उसको एक प्लान को अनाउंस करते हैं, उसके बाद उसमें पैसे दिए जाते हैं और फिर उसकी एग्जीक्यूशन होती है। तो इन्हीं कोविड के सालों में जो प्लान्स बनाए गए उसमें आपकी ग्रीन लाइन की मुकम्मल हुई, वो स्टार्ट हुई, वो एग्जीक्यूट हुई और वो नहीं स्टार्ट नहीं हुई डॉक्टर साहिबा। स्टार्ट नवाज शरीफ साहब के हाथों हुई थी। ये पिछली हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ऐलान करदा मंसूबा था। बात सुने, मुस्लिम लीग नून ने स्टार्ट की थी, मगर इसको इनॉग्रेट करना और इसको इनॉग्रेट करना उन्होंने था, मगर इसको मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है। आपको याद होगा नुमाइश चौरंगी तक जहां का जो ट्रैक आपकी हुकूमत आने से पहले बना हुआ था उसको कंप्लीट जरूर किया गया, लेकिन वो ट्रैक 1 किलोमीटर भी आगे नहीं बढ़ सका। ये आपकी हुकूमत आने से पहले वहां तक का ट्रैक पे काम स्टार्ट हो चुका था। प्रोजेक्ट्स तो पुराने होते हैं ना, मगर उनको जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है वो उसको इन्फोर्स करती है और उनको फिर बर वक्त जो है उनकी तकमील होती है और फिर जाहिर है बसें मंगवाई गई। फायर ब्रिगेड्स आप लोग शायद भूल गए, कराची में आग लगती थी तो हर जगह शोले ही शोले होते थे। फायर ब्रिगेड्स जो है वो फायर हाइड्रेंट्स, मुझे अब एग्जैक्टली नंबर भूल रही हूँ कि कितने फायर हाइड्रेंट्स है वो मुहैया किए, कितने बुल ओवरहेड ब्रिजेस बने। उसके अलावा एमएनओ ने अपने अपने हलकों में जो जहाँ पे उनके इश्यूज थे उसको टैकल किया, बट उसमें भी मेरा ख्याल में कि 990 करोड़ रुपए मुख्तलिफ एमएनएस को हर साल के हिसाब से डिवाइडेड होके मिलते रहे। ये इनफ नहीं है कराची के लिए। कराची में हमारी हुकूमत नहीं थी, हमारी लोकल हुकूमत नहीं थी, हमारी सूबाई हुकूमत नहीं थी। हम जरूर यहाँ हमारा मैंडेट था, मगर हमारी हुकूमत पीपल्स पार्टी की थी। उसके होते हुए हमने अवाम की हर इशू के ऊपर ना सिर्फ स्टैंड लिया, ना सिर्फ मौजूद रहे और फिजिकली भी रहे, और जहां जहां हमारे एमएनएस को खान साहब ने जो प्रोविजन निकाल के उनको फंड दिए, उन्होंने अपने इलाकों में जो काम करने थे वो कराए। बट मैं डॉक्टर साहिबा अगर कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में से सिर्फ K4 का मंसूबा मुकम्मल कर लेते ना आपकी गवर्नमेंट, तो शायद पूरा शहर आपको दुआएं दे रहा होता पानी के हवाले से। साहब आप तो बहुत ही समझदार आदमी, आप समझते हैं K4 का मंसूबा जो बिल्कुल पिछले मेरा ख्याल में कितने सालों से फ्लॉप हो गया है, वो क्या इन 2 सालों में कंप्लीट हो सकता था? उसको दोबारा से उसकी फिजिबिलिटी बननी थी, उसको दोबारा से स्टडी होना था, उसको दोबारा से स्टडी करके दोबारा से नया बनना था। आप समझते हैं? अब आप अगर ये बात कहेंगे कि हम K4 2 साल में कंप्लीट कर लेते, मैडम मैं तो अपने तमाम प्रोग्राम्स में आपके एमएनए से, आपके मिनिस्टर्स से ये बातें करता रहा हूँ, चाहे फिजिबिलिटी की बात हो। आखिर में ये कहा गया जी वफाकी इदारा FWO ये काम कर लेगा। इसे भी कई साल गुजर चुके हैं, अब तक इसकी फिजिबिलिटी तक आपकी हुकूमत में मुकम्मल नहीं हो सकी। अगर ये फिजिबिलिटी कम से कम मुकम्मल होके काम का आगाज भी हो जाता तो शायद ये कई मंजिल तक पहुंच पाता मंसूबा। K4 पे जो है इसका जो भी प्रोजेक्ट था उसके दोबारा से उसको स्टडी करना, उसको दोबारा से इसका जो भी कॉन्ट्रैक्ट देना, वो सब बातें सब चीजें तय हो चुकी थी। मगर इतनी बेचैनी थी इस पीडीएम की हुकूमत को कि इनसे साल, सवा साल, 1.5 साल जो इन्होंने बेड़ा गर्क अब इस मुल्क का कर दिया है, दिवालिये की तरफ लेके चले गए हैं, और कुछ तो भाग गए और कुछ भाग रहे हैं और कुछ सैर सपाटे के लिए जा रहे हैं यूरोप।
تو ذرا سا صبر کر لیتے تو انشاءاللہ یہ ملک جو ہے نا آگے ہی جاتا. اور اکنامک انڈیکیٹرز تو میرا خیال میں آپ سب کو پتا ہے, وہ کل پرسوں سے ہر چیز جو ہے وہ شائع ہو گئی ہے کہ کس طرح اس پی ٹی آئی کے وقت میں کیا ہماری آئی ٹی کی ایکسپورٹ تھی اور کیا ہماری ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ. میڈم دیکھیں آپ بجا فرما رہی ہیں, لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ سوائے اس کے کہ اس وقت عمران خان کی مقبولیت کا گراف کافی اونچا ہے اور وہ بائی الیکشن جیتنے چلے آ رہے ہیں, یہ حالیہ جتنے بائی الیکشنز ہوئے, اس کے علاوہ آپ کوئی وجہ سمجھتی ہیں کہ آپ کراچی میں ووٹ حاصل کر سکتے ہیں بلدیاتی انتخابات؟ پاکستان کی عوام کیا بیوقوف ہے؟ وہ عمران خان صاحب کیوں مقبول ہے آپ بتائیے نا. اور بھی تو یہاں بڑے سورما بیٹھے ہیں نا, ان کو کوئی گھاس کیوں نہیں؟ میں اس بات سے تو انکار کر ہی نہیں رہا نا. What is the reason? سیما ضیاء صاحبہ, میں یہ کہہ رہا ہوں کراچی میں آپ کی تنظیم ایک تو اختلافات کا شکار رہتی ہے. میں خود بذات خود بڑے لوگوں کو جانتا ہوں, گروپس بنے ہوئے ہیں, مختلف لابیز ہیں جو آپ کی کراچی کی پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس میں اتحاد نہیں پایا جاتا. آپ کی جو ورکرز اجلاس ہوتے ہیں اس میں جو ہے نا وہ جھگڑے ہو جاتے ہیں, تلخ کلامی ہو جاتی ہے. کوئی ایسا کراچی کا ورکرز اجلاس نہیں ہے جس میں جھگڑے یا تلخ کلامی نہ ہوئی ہو, اس لیے کہ لابیز ہیں. نہیں ایسا مجھے تو کوئی نہ انسیڈنٹ یاد ہے نہ مجھے پتا ہے. اور جہاں پہ ڈیموکریٹک پارٹی ہوتی ہے تو ہاں اختلافات بھی ہوتے ہیں اور اتفاق رائے کے علاوہ آپ کی ہو سکتا ہے کہ کسی بات میں آرگیومنٹ بھی ہوتی ہو, وہ جائز سے ہونا چاہیے, ہر ایک کو وائس کرنے کا حق ہے. مگر ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہماری تنظیمی لیول پہ ہم لوگ بہت زیادہ, انفیکٹ ہاں دیر واز اے ٹائم کہ ہماری اپنی ویکنیسز تھی, مگر ہم تنظیمی لیول پہ ہم بڑے منظم ہو چکے ہیں. اور اب آپ دیکھیے گا بائی الیکشنز کے ہم نے ایسے ہی جیت لی ہیں. چلے بس مجھے آخری سوال کا جواب دے دیں, لانگ مارچ کے حوالے سے کیا تیاری ہے, کراچی کے حوالے سے کیا تیاری کی جا رہی ہے؟ سکھر سے یہ لانگ مارچ آپ لے کے جائیں گے, کیا پلان کیا گیا ہے؟ علی زئی صاحب نے ویسے ہی اعلان کیا ہوا ہے. جی آج ہماری میٹنگ ہوئی تھی, پارلیمنٹیرین لیول پہ بھی ہوئی تھی اور سندھ اور کراچی کیبنٹ لیول پہ بھی میٹنگ ہوئی تھی. اور جو ہے ہر ٹاؤن کے صدر کو کہا گیا ہے کہ اس کے ذمہ ہے کہ وہ اپنے علاقے سے جو ہے بسوں کو لے کے جائے, اور یہ کارواں جو ہے سکھر کو جمعے کے روز جو ہے یہ 2 بجے وہاں سے شروع ہوگا. اور انشاءاللہ سب بہت پرجوش ہیں اور سب سے زیادہ سیما ضیاء صاحبہ, جو لوگ آپ کے لانگ مارچ میں شرکت کریں گے ان کے کھانے کا رہنے کا بندوبست اس دفعہ کیا گیا ہے, یا رات کا خطاب ختم ہونے کے بعد ان سے کہا جائے گا کہ اب آپ واپس جا سکتے ہیں کراچی؟ دیکھیں جو اس دفعہ جو ہے نا ہر ایریا کا جو ٹاؤن کا پریزیڈنٹ ہے نا اس کی ذمہ داری لی ہے کہ وہ اپنے علاقے کے جو لوگوں کی نا رسپانسبلٹی اپنی تنظیم کے ساتھ, اپنی جو وہاں کی لوکل ٹیم کے ساتھ وہ خود کرے گا, اور وہ ٹریول انہی کے ساتھ کرے گا. یہ نہیں ہوگا کہ وہ ان کو بس میں بھیج دے گا اور خود بائی ایئر یا کسی اور کی گاڑی میں آ جائے گا. تو انشاءاللہ آئی تھنک دس ٹائم جو ہے بڑا اچھا قافلہ ہوگا اور آرگنائز تو ہوگا, مگر اس کے علاوہ میرا خیال میں ایک بہت ہیوج نمبر آف پیپل, بیکاز لوگ بالکل جو ہے نا میں کہتی ہوں ان لوگوں سے بیزار ہو گئے. مطلب سردیوں کے دن ہے تو اس وجہ سے میں یہی جاننا چاہ رہا تھا, کھانا وغیرہ تو بہتر ملے گا نا اس دفعہ؟ بالکل آپ بے فکر نہیں, آپ آئیں گے, میں انشاءاللہ اگر آپ کوئی اچھا کھانا آفر کریں تو میں یقیناً آؤں گا. آپ صرف کھانے کے لیے آئیں گے, پاکستان کے لیے نہیں بالکل, میں تو کوریج کے لیے آؤں گا. دیکھیں میں پارٹی میں آپ کا ساتھ تو نہیں دے سکتا, البتہ کوریج کے لیے ضرور آؤں گا اگر مجھے پتا ہو کہ ہاں کم از کم کوئی پاکستان کی حقیقی آزادی, کہ مجھے ڈی ایس این جی میں رات نہیں گزارنی پڑے گی, بس اس بات کا کنفرم ہونا چاہیے. نہیں آپ کو تو ویسے بھی نہیں گزارنی پڑے گی, مگر ہر پاکستانی کو پی ٹی آئی کے لیے نہیں, پاکستان میں اس وقت جو حال بنا ہوا ہے, ملک کا جو حال ہوا ہے, ان تمام یہ 13 جماعتوں کی کھچڑی نے جو ملک کو جس نہج پہ پہنچا دیا ہے, تو اس کے لیے ہر پاکستانی کو نکلنا چاہیے کہ ہم اصلی حقیقی جمہوریت لے کر آئے, اور انشاءاللہ سب نکلیں گے اور آپ سب دیکھیے گا بہت زبردست شو ہوگا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سیما ضیاء, آپ نے پروگرام کی وقت نکالا. ناظرین, رہنما پاکستان تحریک انصاف اور ممبر صوبائی اسمبلی ڈاکٹر سیما ضیاء ہمارے ساتھ موجود تھیں. ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین, اب ہم بات کرنا چاہیں گے کراچی کے علاقے ڈیفنس میں پولیس اہلکار کی شہادت کے معاملے کے حوالے سے. آپ کو بتاتے چلیں کہ گزشتہ رات جو ہے وہ کراچی پولیس شاہین فورس کے 2 اہلکار, جنہوں نے ایک شخص جو کہ مبینہ طور پہ مشکوک نظر آ رہا تھا اور ایک خاتون کے ساتھ ایک گاڑی میں جا رہا تھا جس کو مشکوک جانتے ہوئے 2 پولیس اہلکاروں نے اس شخص کا تعاقب کیا. تعاقب کے بعد اس گاڑی کو روک بھی لیا گیا اور اس کے بعد ایک پولیس اہلکار جو ہے وہ اس گاڑی میں سوار بھی ہو گیا.
کہا ہی جا رہا ہے کہ جیسے ہی یہ اہلکار سوار ہوا تو جو خاتون اس کار میں سوار تھیں وہ اتر کے کہیں چلی گئیں یا بھاگ گئیں. بہرحال اس کے بعد جو سی سی ٹی وی فوٹیج نظر آئی ہے وہ یا یہ کہ جو ایک موبائل سے ویڈیو بنائی گئی ہے جو کہ لگ ایسا رہا ہے کہ شاید دوسرے پولیس اہلکار کے موبائل سے بنی ہوئی ویڈیو ہے, اس میں باقاعدہ کچھ تلخ الفاظ کا تبادلہ بھی نظر آتا ہے, جس کے بعد جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے جب اس میں دیکھتے ہیں تو اس میں خرم نثار نامی اس شخص نے فائر کیا اور پولیس اہلکار کو موقع پر ہی شہید کر دیا. آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کے بعد یہ شخص اس گاڑی میں بیٹھ کے فرار ہو گیا اور اس کے حوالے سے اس کو گرفتار کرنے کے لیے ٹریس کر کے چھاپے مارے گئے, لیکن پولیس کا بیان یہ ہے کہ وہ کسی اور بڑی لگژری گاڑی میں بیٹھ کے جن 2 لوگوں کے ساتھ فرار ہوا تھا ان کو بھی اب زیر حراست کر لیا گیا ہے. یہ شخص سویڈن سے کچھ روز قبل جو ہے وہ کراچی آیا تھا, اس کے جو بھائی ہیں وہ دوسرے شہر میں مقیم ہیں, لیکن پولیس جو ہے وہ اپنی تفتیش کا دائرہ کار مزید وسیع کر رہی ہے تاکہ اور چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں. ساتھ ساتھ پولیس کو یہ بھی شک ہے کہ شاید یہ شخص ایئرپورٹ یا کسی زمینی راستے کے ذریعے ملک چھوڑ کر فرار ہو جائے, جس کی وجہ سے تمام ہائی ویز پہ اور ایئرپورٹس کو ایک خط جاری کر دیا گیا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس نام کا اور اس حلیے کا شخص جو ہے یہ کسی صورت یہاں سے نہ نکل سکے, کیونکہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں نام ڈالنے کا تھوڑا پروسیجر لمبا ہوتا ہے, اس لیے پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ایف آئی اے کے ذریعے یہ لیٹرز جو ہیں یہ سرکولیٹ کرا دیے ہیں ملک کے تمام ایئرپورٹس پہ. بہرحال ناظرین اس حوالے سے ہم بات کریں گے کیونکہ یہ سٹوری ہمارے نمائندے طاہا عبیدی نے فائل کی اور اس کو کلوزلی فالو کر رہے ہیں, اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. السلام علیکم. جی نہیں کوئی بات. تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا اس میں آپ نے جو اب تک اس کو فالو کیا ہے کیا دیکھ رہے ہیں؟ جی 11:40 یا 41 پہ واقعہ رونما ہوا تھا. اکثر یہ ہوتا ہے کہ پولیس موبائلز اور پولیس موٹر سائیکل پہ جو نوجوان ہوتے ہیں وہ وہاں پر گاڑی کی سرچنگ کرتے ہیں, اسنیپ چیکنگ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. لیکن ابھی ایڈیشنل آئی جی نے پالیسی چینج کی ہے, جو اسنیپ چیکنگ کر رہے ہیں وہ شائن فورس ایک کراچی پولیس چیف نے بنائی ہے, وہ وہاں موقع پہ جو ہاٹ اسپاٹ ہے کراچی کے وہاں پہ لوگوں کو کھڑا کیا گیا ہے, پولیس والوں کو. یہ گاڑی مشکوک تھی, یہ وہاں روڈ سے گزری ہے, شائن فورس والوں نے اس کو روکنے کی کوشش کی ہے. جو دوسرا پولیس اہلکار ہے جس کا بیان لیا ہے ڈی آئی جی ساؤتھ نے, تو اس نے واضح طور پر یہ بتایا کہ خاتون گاڑی میں موجود تھی, جب ان کو رکنے کا اشارہ کیا ہے تو گاڑی اس نے بھگانے کی کوشش کی ہے. تو ایک سی سی ٹی وی فوٹیج جو حاصل کی گئی ہے اس میں گاڑی کا تعاقب کر رہے ہیں دونوں پولیس والے, وہ تھوڑا سا آگے جاتے ہیں, گاڑی کو روکتے ہیں, لیکن جو خاتون وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھیں وہ وہاں سے فرار ہو جاتی ہیں. پولیس والوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس نوجوان کو لے کر تھانے میں جائیں اور جو قانونی کارروائی ہے اس کا میڈیکل ٹیسٹ وغیرہ کروائیں, گاڑی کی جانچ پڑتال کریں. تو لڑکے کے پاس جو لائسنس یافتہ اسلحہ تھا وہ بھی موجود تھا. ایک لڑکا, اب پولیس کی جو حکمت عملی ہوتی ہے وہ اس طرح ہوتی ہے کہ گاڑی کے اندر ایک لڑکا بیٹھا ہوتا ہے پولیس والا اور ایک موٹر سائیکل پہ موجود تھا. گاڑی تھوڑا سا آگے چلتی ہے, وہ لڑکا ہولڈ کر دیتا ہے گاڑی کو اور پھر وہ پولیس والے سے بحث و مباحثہ کرتا ہے, جس کی سی سی ٹی وی فوٹیج اور ویڈیو جو موبائل فون کی جو لڑکا اہلکار بنا رہا تھا اس کی وہ سامنے آئی ہے. وہ بحث و مباحثہ ہوتے ہوتے تلخی ہو گئی, بڑھ گئی. پھر جس جگہ یہ تلخی بڑھی ہے اس کے بعد بھی پولیس والوں نے اس کو راضی کیا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ تھانے چلو. یہ تھوڑا سا آگے گیا, اس نے پھر گاڑی کو دوسری دفعہ ہولڈ کیا ہے اور وہاں پر جو عبد الرحمان نامی پولیس اہلکار اس سے اس کی تلخی ہوئی ہے اور اس نے فائر کر کے گاڑی بھگائی ہے. یہ تو سی سی ٹی وی فوٹیج جو پولیس نے حاصل کی ہے جو منظر عام پر آئی ہے, لیکن اس کا بیک گراؤنڈ یہ جو ایس ایس پی ساؤتھ سے ہماری بات ہوئی ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ 3 سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیجز ہم نے اور لی ہیں جس میں یہ گاڑی ایک جگہ کھڑی کرتا ہے, جو کہ گاڑی پولیس نے ریکور بھی کی ہے, جس کے اندر اسلحہ موجود تھا جس سے فائرنگ کی گئی ہے وہ بھی ریکور کیا ہے پولیس نے. لیکن جو دوسری سی سی ٹی وی فوٹیج ہے اس میں ایک لگژری گاڑی ہے جس میں یہ لڑکا وہاں پہ جاتا ہوا فرار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. پولیس نے اپنے گھر سے فرار ہوا ہے گاڑی کھڑی کرنے کے جی گھر کے باہر سے فرار ہوا ہے. جو گھر کے باہر کی سی سی ٹی وی کیمرے کی فوٹیج ہے اس میں جو دوسری گاڑی ہے, جب اس کی جانچ پڑتال کی تو پولیس نے 2 لڑکوں کو حراست میں لیا جو کہ اس کے قریبی دوست بتائے جاتے ہیں. لیکن انہوں نے ابتدائی طور پر پولیس کو یہ بیان دیا ہے کہ ہم نے کلیئر نہیں کیا, نہ اس نے ہمیں بتایا کہ کوئی فائرنگ کا واقعہ ہوا ہے, ہم اس کو لے کے آگے چلے گا اور اس کو کوئی گزری کے علاقے میں ہم نے اس کو چھوڑ دیا. اس کے بعد پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کی ہے, ایئرپورٹ کو خط لکھا ہے, امیگریشن کو, وفاقی تحقیقاتی ادارے کو, لیکن اب تک کنفرمیشن نہیں ہوئی ہے اس کی گرفتاری کی. فیملیز کا بھی بیان لیا ہے, جو اس کے دوست ہیں ان کا بھی بیان لیا ہے, سی سی ٹی وی فوٹیج بھی. اچھا, یہ شخص مبینہ طور پہ کسی نشاور چیز کے اثر میں نظر آ رہا تھا. جو ایک موبائل سے جو ٹی وی جو فوٹیج بنائی گئی ہے جس میں آواز بھی اور تمام چیزیں, اس سے کیا جو دوسرا پولیس اہلکار ہے جس کا بیان ہے وہ بڑا امپورٹنٹ بیان ہے. وہ یہ بتاتا ہے کہ اس کو ایک دفعہ ہم نے روکنے کی کوشش کی, خاتون اس کے ساتھ
موجود تھی. اس کی کوئی مشکوک سرگرمیاں تھیں. یہ ہائپر ہو رہا تھا بات بات پر, ان سے بدتمیزی کر رہا تھا, ان سے جب انہوں نے کہا کہ ڈاکومنٹس دکھاؤ گاڑی کے تو وہ نہیں دکھا رہا تھا. تو پولیس اہلکار کا یہ بیان دیتا ہے کہ آئس یا کرسٹل کے نشے میں تھا یہ لڑکا, اور اس کے بعد جب یہ فائرنگ کا واقعہ ہوا یہاں سے فرار ہو گیا. تو پولیس والا جو دوسرا موجود تھا اس نے اس کا تعاقب بھی کیا کہ کسی طرح اس کو پکڑا جائے, لیکن یہ فوری طور پر وہاں سے فرار ہو گیا. پولیس یہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح اس کو گرفتار کریں, اس کا میڈیکل ٹیسٹ وغیرہ کریں, ساری چیزیں جانچ پڑتال کریں, اور اس کے بعد ہی پکچر کلیئر ہو سکے گی کہ یہ اس وقت نشے میں تھا. یہ کہا گیا شاید خاتون کو اغوا کیا ہوا تھا اس نے. جی, خاتون فوری طور پر اتر کے بھاگنے کا مقصد یہ اگر فیملی ممبر ہوتی ہیں یا وہ ہوتی تو وہ پولیس کو چیکنگ کراتے اور چلے جاتے. تو زبردستی خاتون کو بٹھایا ہوا تھا. وہ خاتون کی تلاش بھی پولیس کر رہی ہے کیونکہ ایک سی سی ٹی وی فوٹیج میں خاتون کو فرار ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اس لیے ایس ایس پی ساؤتھ اس چیز کی تصدیق کر رہے ہیں کہ خاتون گاڑی میں موجود تھی, جو کہ ابھی تک شناخت نہیں ہو پائی ہے, لیکن سی سی ٹی وی فوٹیج میں واضح ہے کہ خاتون گاڑی میں موجود ہیں, وہ فرار ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں. لیکن ابھی تک ان کا نام اور ان کا کوئی بیان, کیونکہ پولیس والوں سے بھی ان کی کوئی بات چیت ہو نہیں سکی ہے, جس کی وجہ سے ابھی تک ان کی شناخت ممکن نہیں ہو سکی ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ آلہ قتل جو ہے برآمد کر لیا؟ جی بالکل, وہ برآمد کیا, بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کی گاڑی سے برآمد کیا گیا, اور اسلحہ جو ہے لائسنس یافتہ جو اسلحہ تھا وہ اس کی گاڑی سے برآمد کیا گیا. اس کی ہی روشنی میں جو جانچ پڑتال ہے وہ پولیس کو فائنڈنگز ذرا پوزیٹیو وے میں مل رہی ہیں. اب صرف شناخت اور جو ساری چیزیں تھیں وہ ہو چکی ہیں. اب ملزم کی گرفتاری انتہائی اہم مرحلہ ہے, کیونکہ ماضی میں ان پوش علاقوں میں دیکھنے میں آیا کہ فائرنگ کے واقعات ہوتے ہیں اور پھر وہ چلے جاتے ہیں. کے علاقوں میں تو تقریباً ہر گھر کے باہر کیمرہ موجود ہے, تو اس کو بیکورڈ اگر ٹریس کریں تو اس شخص کی وہ جگہ بھی نکل سکتی ہے جہاں سے وہ پہلی دفعہ بیٹھ کے نکلا یا کیا ہوا. یہ کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ جی بالکل, ٹوٹل ابھی تک میں آپ کو بتاؤں کہ 130 کیمروں کی فورنزک کی ہے, جو جانچ پڑتال کی ہے. 130 کیمروں کی جانچ پڑتال کی ہے, اور ڈی آئی جی ساؤتھ آفس میں اس کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے. 3-4 لڑکے ہیں جو کہ پورا اس کا میپنگ کر رہے ہیں کہ گاڑی کہاں سے انٹر ہوئی ہے, کہاں نکالی ہے, کہاں پہ لڑکی کو بٹھایا ہے, کہاں پولیس والوں نے روکا ہے, اور کہاں پر یہ فائرنگ کا واقعہ ہوا, اس کے بعد یہ گاڑی کہاں گئی ہے. جو سی سی ٹی وی ہیں انہی کی روشنی میں جو تحقیقات ہے وہ فارورڈ ہو رہی ہے, اور اسی سے ہی کلو ملا ہے. جائے وقوع سے خول جو ہے وہ مل گئے ہیں, ان کے فورنسک میچنگ ہو گئی ہے, جو آلہ قتل ملا ان سے میچ کرنے کی 3 فائر ہوئے ہیں, وہ فورنسک ڈپارٹمنٹ بھیج دیا ہے, اور پولیس کو قوی امکان ہے کہ وہ جو فائرنگ ہوئی ہے جس سے پولیس اہلکار شہید ہوا ہے وہ اس کا اسلحہ لائسنس یافتہ اسلحہ تھا, جو کہ پولیس نے اب ریکور کر لیا. اسی سے فائر ہوا, اس پہ فنگر پرنٹس وغیرہ یہ چیزیں ساری چیزیں پولیس نے تفتیش مکمل کر لی ہے. اب صرف انتہائی اہم مرحلہ جو ہے وہ ملزم کی گرفتاری ہے. وہ باثر ہے جو ملزم کی فیملی کہاں پہ موجود ہے, اس کے بیوی بچے کہاں پہ موجود ہے, سویڈن سے یہاں پہ آئے تھے, ڈیفینس میں موجود ہے, اور فیملی کا بھی بیان لیا ہے. صبح پولیس وہاں پہ ان کے گھر پہ. اس کی شہریت کہاں کی ہے یہ پتہ چلا؟ شہریت یہاں کراچی کی شہریت ہے, پاکستانی ہے, اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے سویڈن گیا تھا. جو پولیس نے ابھی ویریفیکیشن کی ہے, جو اس کے پاسپورٹ کا ریکارڈ ہے وہ ساری چیزیں لے لی ہیں. اور اب پولیس کو یہ ہے کہ یہاں سے رات گئے دبئی فرار نہ ہو گیا, زمینی راستے سے فرار نہیں, تو پولیس نے اس کی بھی حکمت عملی بنائی ہے کہ ایف آئی اے امیگریشن کو لیٹر لکھا ہے کہ کسی بھی ایئرپورٹ سے یہ آؤٹ ہونے کی کوشش کرے گا تو وہاں ہولڈ کر لے گی ایف آئی اے کی ٹیم اس کو, اور پھر پولیس کو اطلاع دے گی کہ آپ کا ملزم ہے, آپ اس سے ویریفیکیشن کرنا چاہیں, تو پھر وہ قانونی کارروائیاں مکمل کرنے کے بعد پولیس اس کو گرفتاری میں. اچھا, جو خاندان ہے اس کا, یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کسی سابق ڈپٹی کمشنر کا بیٹا ہے یہ. جی بالکل, سابق ڈپٹی کمشنر ہے, اور وہ پرانے ہیں, انہوں نے پاکستان میں سرو کیا ہے. اور لیکن جو ابتدائی طور پر پولیس کا بیان ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے جو والد صاحب ہیں ان کی طبیعت انتہائی خراب ہے. جو فیملی ہیں, جو ان کی والدہ یا ان کی سسٹرز ہیں, ان کے بیانات بھی قلم بند کیے, لیکن فیملی ابھی ان کو ڈسون کر رہی ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ ہم اس کو نہیں جانتے, یہ سویڈن سے آتا ہے اور یہاں پر کہاں رہتا ہے, کیا اس کی مصروفیات ہوتی ہیں. بیوی بچوں کا کیا بیان ہے؟ بیوی بچے بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم جب یہ آیا تو ہم سے کوئی اس کا رابطہ نہیں ہوا, جس کے پیش نظر ہمیں نہیں پتا اس نے کیا واردات کی اور کیا واردات نہیں کی. فیملی اس ممبر کو ڈسون کرتی ہے ابھی فی الحال, جبکہ گاڑی اسی گھر سے برآمد ہوئی ہے, گاڑی اس کے گھر کے قریب سے برآمد ہوئی ہے, اور بیوی بچے موجود ہیں. جی بالکل, گھر کے باہر سے برآمد ہوئی ہے. پولیس کو رات میں ہی برآمد ہو گئی تھی. پولیس کی یہ کوشش تھی کہ جب شناخت ہوئی, سی سی ٹی وی کی ویریفیکیشن کی, تو جس گھر میں پہنچے تھے وہ ان کے والد کا گھر تھا, اور اس کے باہر گاڑی موجود تھی. پولیس نے ان کے گھر پہ بھی ریڈ کی, اور وہیں یہ چیز کلیئر ہوئی کہ جو ملزم تھا وہ باہر سے گاڑی کھڑی کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ چلے گیا. جب سی سی ٹی وی ویریفیکیشن کی ہے تو وہ دوسری لگژری گاڑی میں تھا, جس کے بھی اس کے جو دوست ہیں ان کو بھی حراست میں لے کر ان کا بیان قلم بند کیا گیا ہے, جس گاڑی میں وہ روانہ ہوا ہے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ آخری اسٹاپ اس کا گزری تھا, اس کے بعد ہمیں نہیں معلوم کہ ملزم کہاں چلے گیا. اچھا, یہ جو ایف آئی آر درج کی گئی اس میں یہ کہا گیا کہ جی اگلی نشست پہ وہ پولیس اہلکار جو تھا عبد الرحمان وہ بیٹھا, اور پچھلی نشست سے وہ خاتون اتر کے چلی گئی,
تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر خاتون کو مطلب اغوا کیا ہوا تھا یا اس کو زبردستی جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا، تو وہ پچھلی نشست پہ کیسے بیٹھی تھی اور وہاں سے کیسے اتر کے چلی گئی؟ جو پولیس اہلکار نے بیان دیا ہے اس کی بیان کی روشنی میں تو وہ پیچھے بیٹھی ہوئی تھی، لیکن جو سی سی ٹی وی جو ابھی منظر عام پر نہیں آئی ہے، جو پولیس نے حاصل کی ہے، اس کے مطابق لڑکا بھی آگے بیٹھا تھا اور جو خاتون تھی وہ بھی آگے موجود تھی۔ جب پولیس والوں نے روکا ہے، اس کو ہاتھ دیا ہے، جو مشکوک سرگرمیاں میں آپ کو کہہ رہا ہوں، تو وہ یہی تھی کہ خاتون اتر کے بھاگی ہیں، انہوں نے گاڑی کو ہولڈ کیا ہے کہ آپ یہاں پر رک جائیں، آپ اپنی تلاشی کرائیں، آپ کی گاڑی سے خاتون بھاگی ہیں۔ جب وہ ویریفیکیشن کی ہے، اس میں تلخی بڑھتے بڑھتے یہ قتل کی واردات ہو گئی ہے۔ اچھا، اور یہ چیز ٹریس کی گئی ہے کہ یہ کہیں کسی محفل سے آ رہا تھا، کہاں پہ تھا؟ یہ ساری چیزیں جو سی سی ٹی وی ہے وہ ابھی ویریفیکیشن نہیں ہوئی۔ ویریفیکیشن پولیس کی یہ کوشش ہے کہ جائے وقوع سے ساری ویریفیکیشن کرتے کرتے وہ جائیں۔ اس کا بیک گراؤنڈ بھی لیا ہے، جو اس کے دوست ہیں ان کا بیان بھی قلم بند کیا ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہاں پارٹیز میں جاتا ہے، نشہ کرتا ہے، آئس کرسٹل کا نشہ کرتا ہے۔ وہ پولیس ساری چیزیں ویریفیکیشن کر رہی ہے اور آئندہ 24 گھنٹے میں ساری چیزیں ویریفائی ہو جائیں اس گی۔ قتل کو مطلب کیا کہا جائے گا؟ یہ دہشت گردی کی دفعات بھی شامل کرنے کا اس میں خدشہ ہے؟ پولیس دو زاویوں سے کام کر رہی ہے۔ پہلا زاویہ تو یہ کہ پولیس نے روکنے کی کوشش کی اور فائرنگ کا واقعہ ہوا تو دہشت گردی ہے کہ پولیس اہلکار قتل ہو گیا، لیکن جو دوسرا جو اعلیٰ افسران سے ہماری بات ہوئی ان کا یہ کہتا ہے کہ ڈیفینسو پوزیشن میں بھی یہ لائے عمل بندہ اختیار کر لیتا ہے کہ اس کے پاس اسلحہ لائسنس یافتہ تھا اور وہ پولیس اہلکاروں سے یہ کوشش کر رہا تھا کہ آپ اپنی شناخت کراؤ، جنہوں نے اپنی شناخت، کیونکہ پولیس کی وردی میں اور شائن فورس کی وردی میں فرق بڑی ہے۔ امپورٹنٹ ہوتی ہے، سب سے اہم جو ہے وہ ایف آئی آر ہے۔ وہ اگر مضبوط ایف آئی آر کاٹی جاتی ہے تو پھر آگے ملزم کو کہیں بچنے کی پولیس اہلکار کا قتل ہے، میں سمجھتا ہوں پولیس نے مضبوطی ایف آئی آر کاٹی ہے اور پولیس کو شناخت ہے، ملزم کی شناخت ہے، اسلحہ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کے فنگر پرنٹس ہیں جو گولیوں کے خول جائے وقوع سے ملے وہ پولیس کے پاس موجود ہیں۔ تو شواہد تو پولیس نے سارے اکٹھے کر لیے اور شواہد اکٹھے کرنے کے بعد یہ ایف آئی آر آج شام میں کاٹی گئی ہے، تو اس لیے کنفرم ہے کہ پولیس نے شواہد اکٹھے کرنے کی روشنی میں یہ ایف آئی آر کاٹی اور بڑی مضبوط ایف آئی آر کاٹی۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، ہمارے نمائندے طاہر عبیدی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے، مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔